تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ یونس آیات 94 تا 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ شک بھی ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تفسیر: یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل بات ان لوگوں کو سنانی مقصود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شک کر رہے تھے، اور اہل کتاب کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ عرب کی عوام تو آسمانی کتابوں کے علم سے بہرہ مند تھے، ان کے لیے یہ آواز ایک نئی آواز تھی، مگر اہل کتاب کے علماء میں سے جو لوگ متدین اور منصف مزاج تھے وہ اس امر کی تصدیق کر سکتے تھے کہ جس چیز کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کی دعوت تمام پچھلے انبیاء علیہم السلام دیتے رہے ہیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا۔ تفسیر: یعنی یہ قول کہ جو لوگ خود طالب حق نہیں ہوتے اور جو اپنے دلوں پر ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی کے کفل چڑھائے رکھتے ہیں اور جو دنیا کے عشق میں مدہوش اور عاقبت سے بے فکر ہوتے ہیں، انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیہ، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے۔ حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا علیہ السلام اس کی کوئی نظیر نہیں۔ تفسیر: یونس علیہ السلام جن کا نام بائبل میں یونا ہے اور جن کا زمانہ 860 تا 884 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے، اگرچہ اسرائیلی نبی تھے مگر ان کو اشور آسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا، اور اسی بنا پر آشوریوں کو یہاں قوم یونس کہا گیا ہے۔ اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا کا مشہور شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈر آج تک دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجودہ شہر موصل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں، اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ اس قوم کے عروج کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دارالسلطنت نینوا تقریباً 60 میل کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا۔ تفسیر: قرآن میں اس قصے کی طرف 3 جگہ صرف اشارات کیے گئے ہیں، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قوم کن خاص وجوہ کی بنا پر خدا کے اس قانون عذاب سے مستثنیٰ کی گئی کہ عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کسی کا ایمان اس کے لیے نافع نہیں ہوتا۔ بائبل میں یوناح کے نام سے جو مختصر سا صحیفہ ہے اس میں کچھ تفصیل تو ملتی ہے مگر وہ چندان قابل اعتماد نہیں، کیونکہ اول تو نہ وہ آسمانی صحیفہ ہے نہ خود یونس علیہ السلام کا اپنا لکھا ہوا، بلکہ ان کے 400-500 سال بعد کسی نامعلوم شخص نے اسے تاریخ یونس کے طور پر لکھ کر مجموعہ کتب مقدسہ میں شامل کر دیا۔ دوسرے، اس میں بعض صریح محملات بھی پائے جاتے ہیں جو ماننے کے قابل نہیں ہیں۔
تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے وہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے جو مفسرین قرآن نے بیان کی ہے کہ یونس علیہ السلام چونکہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا مستقر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر اشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہ کر لے۔ بس جب نبی نے اس قوم کی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی وہ ہجرت کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ تفسیر: جب یہ قوم ایمان لے آئی تو اس کی مہلت عمر میں اضافہ کر دیا گیا، بعد میں اس نے پھر خیال و عمل کی گمراہیاں اختیار کرنی شروع کر دیں۔ ناہوم نبی نے اسے متنبع کیا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر سفینیہ نبی نے اس کو آخری بار تنبیہ کی، وہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ آخر کار 612 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میڈیا والوں کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ ان کا بادشاہ بابل والوں کی مدد سے اشور کے علاقے پر چڑھ آیا۔ اشوری فوج شکست کھا کر نینوا میں محصور ہو گئی۔ کچھ مدت تک اس نے سخت مقابلہ کیا، پھر دجلہ کی طغیانی نے فصیل شہر توڑ دی اور حملہ آور اندر گھس گئے، پورا شہر جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ گرد و پیش کے علاقے کا بھی یہی حشر ہوا۔ اشور کا بادشاہ خود اپنے محل میں آگ لگا کر جل مرا اور اس کے ساتھ ہی اشوری سلطنت اور تہذیب بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ زمانہ حال میں آثار قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئی ہیں ان میں آتش زدگی کے نشانات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ تفسیر: یعنی اگر اللہ کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کی زمین میں صرف اطاعت گزار فرما بردار ہی بسیں اور کفر و نافرمانی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو تو اس کے لیے یہ مشکل نہ تھا کہ وہ تمام اہل زمین کو مومن و مطیع پیدا کرتا، اور نہ یہی مشکل تھا کہ سب کے دل اپنے ایک ہی تکوینی اشارے سے ایمان و اطاعت کی طرف پھیر دیتا، مگر نوع انسانی کے پیدا کرنے میں جو حکیمانہ غرض اس کے پیش نظر ہے وہ اس تخلیقی اور تکوینی جبر کے استعمال سے فوت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی انسانوں کو ایمان لانے یا نہ لانے اور اطاعت اختیار کرنے یا نہ کرنے میں آزاد رکھنا چاہتا ہے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ تفسیر: اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ دراصل اس فقرے میں وہی انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جو قرآن میں بکثرت مقامات پر ملتا ہے کہ خطاب بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، مگر اصل میں لوگوں کو وہ بات سنانی مقصود ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمائی جاتی ہے۔ یہاں جو کچھ کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں حجت اور دلیل سے ہدایت و ضلالت کا فرق کھول کر رکھ دینے اور راہ راست صاف صاف دکھا دینے کا جو حق تھا وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ادا کر دیا ہے۔ اب اگر تم خود راست رو بننا نہیں چاہتے اور تمہارا سیدھا راہ پہ آنا صرف اسی پر موقوف ہے کہ کوئی تمہیں زبردستی راہ راست پر لائے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا جبری ایمان اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو اس کے لیے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ کام تو وہ خود جب چاہتا کر سکتا تھا۔
وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ تفسیر، یعنی جس طرح تمام نعمتیں تنہا اللہ کے اختیار میں ہیں اور کوئی شخص کسی نعمت کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہ خود حاصل کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے شخص کو بخش سکتا ہے، اسی طرح یہ نعمت بھی کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہو اور راہ راست کی طرف ہدایت پائے، اللہ کے اذن پر منحصر ہے۔ کوئی شخص نہ اس نعمت کو اذن الہی کے بغیر خود پا سکتا ہے اور نہ کسی انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا کر دے۔ بس نبی اگر سچے دل سے یہ چاہے بھی کہ لوگوں کو مومن بنا دے تو نہیں بنا سکتا، اس کے لیے اللہ کا اذن اور اس کی توفیق درکار ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ تفسیر، یہاں صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کا اذن اور اس کی توفیق کوئی اندھی بانٹ نہیں ہے کہ بغیر کسی حکمت اور بغیر کسی معقول ضابطے کے یوں ہی جس کو چاہے نعمت ایمان پانے کا موقع دیا اور جسے چاہے اس موقع سے محروم کر دیا، بلکہ اس کا ایک نہایت حکیمانہ ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص حقیقت کی تلاش میں بے لاگ طریقے سے اپنی عقل کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتا ہے، اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے حقیقت رسی کے اسباب و ذرائع اس کی سعی و طلب کے تناسب سے مہیا کر دیے جاتے ہیں، اور اسی کو صحیح علم پانے اور ایمان لانے کی توفیق بخشی جاتی ہے۔ رہے وہ لوگ جو طالب حق ہی نہیں ہیں اور جو اپنی عقل کو تعصبات کے پھندوں میں پھانسے رکھتے ہیں یا سرے سے تلاش حقیقت میں اسے استعمال ہی نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ کے خزانہ قسمت میں جہالت اور گمراہی اور غلط بینی و غلط کاری کی نجاستوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی انہی نجاستوں کا اہل بناتے ہیں اور یہی ان کے نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ تفسیر، یہ ان کے اس مطالبے کا آخری اور قطعی جواب ہے جو وہ ایمان لانے کے لیے شرط کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے جس سے ہم کو یقین آ جائے کہ تمہاری نبوت سچی ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر حق کی طلب اور قبول حق کی آمادگی ہو تو وہ بے حد و حساب نشانیاں جو زمین و آسمان میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں تمہیں پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اطمینان دلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہیں، صرف آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ طلب اور یہ آمادگی ہی تمہارے اندر موجود نہیں تو پھر کوئی نشانی بھی، خواہ وہ کیسی ہی خارق عادت اور عجیب و غریب ہو، تم کو نعمت ایمان سے بہرہ ور نہیں کر سکتی۔ ہر معجزے کو دیکھ کر تم فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرح کہو گے کہ یہ تو جادوگری ہے۔ اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں صرف اس وقت کھلا کرتی ہیں جب خدا کے قہر و غضب اپنی ہولناک سختی کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑتا ہے، جس طرح فرعون کی آنکھیں ڈوبتے وقت کھلی تھیں، مگر عین گرفتاری کے موقع پر جو توبہ کی جائے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ قُلْ، ان سے کہو، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر جب وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیتے ہیں جو ایمان لائے۔ کذالک، ہمارا یہی طریقہ ہے۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ قل یا ایہا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں۔ تفسیر،
جس مضمون سے تقریر کی ابتدا کی گئی تھی اسی پر اب تقریر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تقابل کے لیے پہلے رکوع کے مضمون پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ اگر تم ابھی بھی میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ تفسیر: متن میں لفظ یتوفاکم ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، لیکن اس لفظی ترجمے سے اصل روح ظاہر نہیں ہوتی۔ اس ارشاد کی روح یہ ہے کہ وہ جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، جو تم پر ایسا مکمل حاکمانہ اقتدار رکھتا ہے کہ جب تک اس کی مرضی ہو اسی وقت تک تم جی سکتے ہو، اور جس وقت اس کا اشارہ ہو جائے اسی آن تمہیں اپنی جان اس جان آفریں کے حوالے کر دینی پڑتی ہے۔ میں صرف اسی کی پرستش اور اسی کی بندگی و غلامی اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کا قائل ہوں۔ یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے، اور آج بھی ہر قسم کے مشرک یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ موت صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اس پر کسی دوسرے کا قابو نہیں۔ حتیٰ کہ جن بزرگوں کو یہ مشرکین خدائی صفات و اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے متعلق بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خود اپنی موت کا وقت ٹال نہیں سکتا۔ بس بیان مدعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے کسی دوسری صفت کا ذکر کرنے کے بجائے یہ خاص صفت کہ وہ جو تمہیں موت دیتا ہے یہاں اس لیے منتخب کی گئی ہے کہ اپنا مسلک کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی دی جائے۔ یعنی سب کو چھوڑ کر میں اس کی بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ موت اور زندگی پر تنہا اسی کا اقتدار ہے، اور اس کے سوا دوسروں کی بندگی آخر کیوں کروں جبکہ وہ خود اپنی زندگی اور موت پر بھی اقتدار نہیں رکھتے، کجا یہ کہ کسی اور کی زندگی اور موت کے مختار ہوں۔ پھر کمال بلاغت یہ ہے کہ وہ مجھے موت دینے والا ہے کہنے کے بجائے وہ جو تمہیں موت دیتا ہے فرمایا۔ اس طرح ایک ہی لفظ میں بیان مدعا، دلیل مدعا اور دعوت الی المدعا تینوں فائدے جمع کر دیے گئے۔ اگر یہ فرمایا جاتا کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو مجھے موت دینے والا ہے تو اس سے صرف یہی معنی نکلتے کہ مجھے اس کی بندگی کرنی ہی چاہیے۔ اب جو یہ فرمایا کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دینے والا ہے، تو اس سے یہ معنی نکلے کہ مجھے ہی نہیں تم کو بھی اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اور تم یہ غلطی کر رہے ہو کہ اس کے سوا دوسروں کی بندگی کیے جاتے ہو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے۔ تفسیر: اس مطالبے کی شدت قابل غور ہے۔ بات ان الفاظ میں بھی ادا ہو سکتی تھی کہ تو اس دین کو اختیار کر لے، یا اس دین پر چل، یا اس دین کا پیرو بن جا، مگر اللہ تعالیٰ کو بیان کے لیے یہ سب پیرائے ڈھیلے ڈھالے نظر آئے۔ اس دین کی جیسی سختی اور ٹھکی اور کسی ہوئی پیروی مطلوب ہے، اس کا اظہار ان کمزور الفاظ سے نہ ہو سکتا تھا، لہٰذا اپنا مطالبہ ان الفاظ میں پیش فرمایا کہ اقم وجہک للدین حنیفا۔ اقم وجہک کے لفظی معنی ہے اپنا چہرہ جما دے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا رخ ایک ہی طرف قائم ہو، ڈگمگاتا اور ہلتا ڈلتا نہ ہو، کبھی پیچھے اور کبھی آگے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں نہ مڑتا رہے، بلکہ ناک سیدھی اسی راستے پر جمائے ہوئے چل جو تجھے دکھا دیا گیا ہے۔ یہ بندش بجائے خود بہت چست تھی، مگر اس پر اکتفا نہ کیا گیا، اس پر ایک اور قید حنیفاً کی بڑھائی گئی۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب طرف سے مڑ کر ایک طرف کا ہو رہا ہو۔ بس مطالبہ یہ ہے کہ اس دین کو، اس بندگی خدا کے طریقے کو، اس طرز زندگی کو کہ پرستش، بندگی، غلامی، اطاعت، فرما برداری سب کچھ صرف اللہ رب العالمین ہی کی جائے، ایسی یکسوئی کے ساتھ اختیار کر کے کسی دوسرے طریقے کی طرف ذرہ برابر میلان و رجحان بھی نہ ہو۔ اس راہ پر آ کر ان غلط راہوں سے بھی کچھ
لگاؤ باقی نہ رہے جنہیں تو چھوڑ کر آیا ہے، اور ان ٹیڑھے راستوں پر ایک غلط انداز نگاہ بھی نہ پڑے جن پر دنیا چلی جا رہی۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ تفسیر، یعنی ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ ہو جو اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں کسی طور پر غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، خواہ وہ غیر اللہ ان کا اپنا نفس ہو یا کوئی دوسرا انسان ہو یا انسانوں کا کوئی مجموعہ یا کوئی روح ہو، جن ہو، فرشتہ ہو یا کوئی مادی یا خیالی یا وہمی وجود۔ بس مطالبہ صرف اس ایجابی صورت ہی میں نہیں کہ توحید خالص کا راستہ پوری استقامت کے ساتھ اختیار کر، بلکہ اس سلبی صورت میں بھی ہے کہ ان لوگوں سے الگ ہو جا جو کسی شکل اور ڈھنگ کا شرک کرتے ہوں، عقیدے ہی میں نہیں، عمل میں ہی نہیں، انفرادی طرز زندگی ہی میں نہیں، اجتماعی نظام حیات میں بھی، معبدوں اور پرستش گاہوں ہی میں نہیں، درس گاہوں میں بھی، عدالت خانوں میں بھی، قانون سازی کی مجلسوں میں بھی، سیاست کے ایوانوں میں بھی، معیشت کے بازاروں میں بھی، غرض ہر جگہ ان لوگوں کے طریقے سے اپنا طریقہ الگ کر کے جنہوں نے اپنے افکار و اعمال کا پوری نظام خدا پرستی اور نا خدا پرستی کی آمیزش پر قائم کر رکھا ہے۔ توحید کا پیرو زندگی کے کسی پہلو اور کسی شعبے میں بھی شرک کی راہ چلنے والوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتا، کجا کہ آگے وہ ہوں اور پیچھے یہ، اور پھر بھی اس کی توحید پرستی کے تقاضے اطمینان سے پورے ہوتے رہیں۔ پھر مطالبہ شرک جلی ہی سے پرہیز کا نہیں بلکہ شرک خفی سے بھی کامل اور سخت اجتناب کا ہے، بلکہ شرک خفی زیادہ خوفناک ہے اور اس سے ہوشیار رہنے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ بعض نادان لوگ شرک خفی کو شرک خفیف سمجھتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے کہ اس کا معاملہ اتنا اہم نہیں جتنا شرک جلی کا ہے، حالانکہ خفی کے معنی خفیف کے نہیں ہیں، پوشیدہ و مستور کے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو دشمن منہ کھول کر دن دہاڑے سامنے آ جائے وہ زیادہ خطرناک ہے، یا وہ جو آستین میں چھپا ہوا ہو یا دوست کے لباس میں معانقہ کر رہا ہو۔ بیماری وہ زیادہ مہلک ہے جس کی علامات بالکل نمایاں ہوں، یا وہ جو مدتوں تک تندرستی کے دھوکے میں رکھ کر اندر ہی اندر صحت کی جڑ کھوکھلی کرتی ہے رہے۔ جس شرک کو ہر شخص بیک نظر دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ شرک ہے، اس سے تو دین توحید کا تصادم بالکل کھلا ہوا ہے، مگر جس شرک کو سمجھنے کے لیے گہری نگاہ اور مقتضیات توحید کا عمیق فہم درکار ہے، وہ اپنی غیر مرئی جڑیں دین کے نظام میں اس طرح پھیلاتا ہے کہ عام اہل توحید کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی، اور رفتہ رفتہ ایسے غیر محسوس طریقے سے دین کے مغز کو کھا جاتا ہے کہ کہیں خطرے کا الارم بجنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور وہ گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔
وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔